بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم نے آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی نصرت سے، مدد سے شرح السنہ کے پچھلے درس میں یہ بات پڑھی تھی کہ بدعتیں چھوٹی بھی ہوں تو بھی اس سے ہمیں بچنا اور چوکنا رہنا ضروری ہے، کیونکہ بظاہر بدعتیں چھوٹی ہوتی ہیں یا آغاز میں شروع میں بدعتیں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ دھیرے دھیرے آگے چل کر بڑی بدعتیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے مومن اپنے لیے احتیاط کی راہ پر چلتا ہے، وہ آخری حد تک کوشش کرتا ہے اور کرنا چاہیے کہ بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائے، چھوٹی بدعتیں ہوں، بڑی بدعتیں ہوں، اس سے سروکار نہ رکھے، فکر اس بات کی کرے کہ بدعتوں سے اسے بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے ایاکم و محدثات الامور کہا ہے، دین کے اندر نئی ایجاد کی جانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب اس میں ایسا نہیں کہا گیا کہ وہ نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں کوئی چھوٹی چیزیں ہیں یا بڑی چیزیں ہیں، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جو ایجاد کر لیا گیا یا چھوٹا مسئلہ ہے جو ایجاد کر لیا گیا۔ اصل یہ ہے کہ دین کے اندر نئی چیزیں جو بھی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دین میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے، دین میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتار دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں اتار دیا، بس اسی پر اکتفا کرنا اور اسی میں محدود رہنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ تو یہ موضوع ہمارے سامنے آیا تھا اور جو بات آئی تھی اس کا خلاصہ یہی تھا کہ چھوٹی چھوٹی بدعتیں جو دین کے اندر ایجاد کی جاتی ہیں اسے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ چھوٹی بدعتیں بعد میں بدل کر کے بڑی بن جاتی ہیں۔ ایسے یہ بھی کہا تھا ہر بدعت جو اسلام میں اس امت میں شروع ہوئی ہے اس کا آغاز ایسے ہی تھا کہ وہ چھوٹی دکھائی دیتی تھی اور حق سے ملتی جلتی دکھائی دیتی تھی، یعنی اس بدعت کو اگر کوئی دیکھے تو کیسے محسوس ہوتا تھا یہ تو حق سے جیسی ہے، حق کے جیسی ہے، حق سے ملتی جلتی ہے۔ اور بدعت کا یہی تو مسئلہ ہے کہ بدعت حق کی برابری کرنے والا کام۔ بدعت کیا ہے؟ حق کی تضاہی الشرعیہ، تضاہی الطریقۃ الشرعیہ، شرعی طریقہ، شریعت کے طریقے کے برابری اور اس کی مشابہت کرتی ہے بدعت، یہ ہے مسئلہ۔ آگے کہتے ہیں فاغتر بذلک من دخل فیہا، جو اس میں داخل ہوا دھوکے میں پڑ گیا اور پھر اس کے بعد اس بدعت میں جانے کے بعد نکل نہیں سکا، بلکہ ہوا کیا، چھوٹی بدعت میں داخل ہوا اور پھر بعد میں جب وہ بدعت بڑی ہو گئی تو یہ بھی اس بڑی بدعت میں بھی شامل ہو گیا، اور جیسے چھوٹی بدعت کے اعتبار سے چھوٹا بدعتی تھا تو بڑی بدعت جب ہو گئی تو بڑا بدعتی ہو گیا۔ یہ صورتحال ہوئی، امت کے اندر اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے۔ فعظمت وصارت دینا یدان بہا، کہتے ہیں اس کے بعد اس بدعت بڑی ہو گئی اور دین بن گئی جس کو دین کے طور پر اختیار کیا گیا۔ ایسے شخص نے صراط مستقیم کی مخالفت کی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اسلام سے باہر نکل گیا، اسلام سے پورے طور پر نکل گیا، جزوی طور پر نکل گیا یا نہیں نکلا، یہ سب اسی اعتبار سے ہے کہ اس کی بدعت کیسی ہے، اس کی بدعت کفر تک لے جانے والی ہے یا اس کی بدعت فسق اور نافرمانی۔ یہ سرسری طور پر اس کا ترجمہ جو ہم نے آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے۔ آج ہمیں اسی کے سلسلے میں جو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اپنی شرح میں بات کی ہے اسے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات مزید آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ مصنف نے کیا کہا تھا؟ چھوٹی بدعتوں سے بچو، دین کے اندر نئی باتیں جو چھوٹی نکالی جاتی ہیں اسے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مصنف کہتے ہیں، یعنی شیخ صالح فوزان جو شرح کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ مصنف امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے،
حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا یہ عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم بالکل بھی کسی بدعت کے مسئلے میں تساہل نہ کریں۔ چھوٹی بدعتوں سے بچو، کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ کہ کبھی یہ ذہن میں نہیں لانا کہ تو چھوٹی سی چیز ہے، تساہل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ بے توجہی کا مسئلہ، عدم اہتمام کا مسئلہ، بے پرواہی جس کو کہتے ہیں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو لا تتساہل بشیء من البدعہ، کسی بھی بدعت سے، چھوٹی سی چھوٹی معمولی سے معمولی بدعت ہو، اس بارے میں تساہل نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ سہولت کار ہو جاتے ہیں، ہلکے میں لے لیتے ہیں، جو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، کسی بھی چیز کو ہلکے میں لینا، یعنی معمولی سمجھنا، چھوٹی سی چیز ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے کہتے ہیں تساہل نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ وہ چیز کیا ہو، چھوٹی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی چھوٹی ہے نا، ابھی چھوٹی ہے، آگے کیا ہو جائے گی، وہ بڑی بن جائے گی۔ تو اگر چھوٹی چنگاری کو پہلے ہی سٹیپ میں بجھا دیا جائے تو آگے وہ شعلہ نہیں بنے گا، وہ انگارہ نہیں بنے گا، بلکہ وہ کیا ہو جائے گا، وہیں پر بجھ کر کے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس معمولی سی چنگاری کو ہے نا، اگر نظر انداز کر دیا گیا، تساہل برتی گئی، اس کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کیا گیا، اسے ہلکے میں لیا گیا، تو کل وہ آج وہ چنگاری کا معمولی چنگاری ہے، تو کل کیا ہو جائے گی، وہ چنگاری آگے بڑھ کر کے بہت بڑی آگ کی شکل اختیار کر لے گی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ چیز بڑی ہو جائے گی اور کچھ چیزیں دھیرے دھیرے اس کے ساتھ اور بھی جڑ جائیں گی۔ بدعتیں بھی ڈیولپ ہوتی ہیں، جانتے ہیں نا کہ بدعت کا وجود ڈیولپ ہے، تو جب آغاز نیا آ سکتا ہے تو اس کے ساتھ اور چیزیں کیوں نہیں جڑ سکتی ہیں؟ میرے بھائیوں، اکثر یہ مثال آتی ہے کیونکہ گراؤنڈ کی مثال ہے، میدان کی مثال ہے، آپس کے اپنی درمیان کی مثال ہے۔ میلاد میں صرف یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یوم پیدائش پر خوشی منائی جاتی تھی۔ آج خوشی منانے کے نام پر، جشن کے نام پر کیا کیا نہیں ہونے لگا۔ آج جلوس نکل رہا ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، گانے بجانے چل رہے، قوالیاں چل رہی، میوزک چل رہا ہے، اختلاط مرد و زن ہو رہا ہے، فوٹوگرافی ہو رہی ہے اس کے اندر، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے اندر کیا، کمکمے لگ رہے ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے، کتنے سارے منکرات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سماجی حالات دیکھیں تو راستے جام ہو رہے ہیں، لوگوں کو مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دشواریاں ہو رہی ہیں، کتنے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور جو اس کے اندر عقیدے کے مسائل، شرک پایا جاتا ہے۔ شرک، لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کے دن اپنے چاہنے والوں کے گھروں کی زیارت کرتے ہیں، اسی لیے کیا کرتے ہیں، گھروں کو سجاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام آنے والے، تشریف لائے۔ کیا مطلب، عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی موت تسلیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کی موت ہوئی کہ نہیں ہوئی، وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کتنا بڑا مسئلہ عقیدے کا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ہاتھ پھیلانا، آپ سے مرادوں کا سوال کرنا، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، آج ہم آپ سے اپنی مرادیں پوری کرا لیتے ہیں، وغیرہ۔ عقیدے کے کتنے خطرناک مسائل ہیں وغیرہ۔ آخرت سے پہلے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تم اپنی اس دنیوی زندگی کو جینے کے بعد مر جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد یوم القیامہ، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ کہ اللہ کے کلام کا اٹل فیصلہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ کے خلاف یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات زندہ ہے نا، اپنے جسد عنصری کے ساتھ، جسد عنصری کے ساتھ۔ لوگوں نے یہاں تک کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل زندہ ہیں، جیسے دنیا میں زندہ تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات آپ کی قبر میں آپ کے پاس پیش کی جاتی ہیں، آپ ان سے شباشی کرتے ہیں۔ اتنی تک جرأت کر ڈالی لوگ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصنف نے کیا کہا ہے، شارح نے، وَيَنْضَافُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ۔ بدعت شروع میں چھوٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے، اور اس کے ساتھ ادھر سے اور چیزیں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے چیزوں کا، اور بہت ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں اس سے۔ تو صرف میلاد کی تاریخ آئے تو خوشی منانا، جشن منانا، یہاں سے شروعات ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ 350 سال کے بعد 361 62 ہجری میں
پہلی بار مصر کی ہے نا کیرو کی اس حکومت نے، جو رافضی تھے کہ ملحد تھے کہ یہودی تھے کہ بے دین تھے کہ مجوسی تھے، تاریخ لکھنے والے خود ان کے بارے میں حیران ہیں کہ یہ تھے کون لوگ، لیکن اپنے آپ کو ظاہر میں کیا کہتے تھے؟ اپنے آپ کو ظاہر میں اہل بیت رسول سے محبت کے دعوے دار ثابت کرتے تھے، اپنے آپ کو علوی کہتے تھے، علی بن ابی طالب کی طرف منسوب کر کے، اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ روئے زمین کی جتنی حکومتیں آئی ہیں اس تک، اس سے پہلے ان تمام حکومتوں میں سب سے بدترین حکومت، تو انہوں نے اپنی ملک کی کانسٹیٹیوشن میں یہ بات بنائی تھی، ہمارے ملک کے اندر نیا ملک انہوں نے بنایا تھا، ہے نا، وہ یہاں سے موروکو سے مغرب سے نکل کر آئے تھے اور مصر میں انہوں نے قبضہ کیا تھا، اور جو حکومت بنائی تھی اس حکومت کے اندر بہت سارے نئے قانون بنتے ہیں نا، کانسٹیٹیوشن دستور بنتا ہے، انہوں نے دستور بنایا، اس کے اندر ایک دستور یہ بھی تھا کہ ہر سال 6 میلادوں کا جشن منایا جائے، 6 میلادوں کا جشن منایا جائے گا، یعنی 6 پیدائشوں پر جشن، اس میں سے 5 پیدائشیں کیا تھی؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ، داماد علی، اور ایسے ہی آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 5 میلادوں کی جشن، اور چھٹا کون؟ جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوگا، جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوگا، ہر سال جب تک وہ زندہ ہر سال اس کا جشن، اس طرح سے ان کے قانون میں تھا۔ آپ سوچیے وہاں سے، اب پہلے اتنا تھا کہ جشن منایا جا رہا ہے، لیکن دھیرے دھیرے آج اتنی ساری کمکمیں، لائٹیں، اور اس کے علاوہ یہ بدعات، یہ شرکیات، اور اس کے علاوہ ہے نا ہم نے ذکر کیا اس کے کتنے ساری چیزیں داخل ہو گئی، شامل ہو گئی، اس کے اندر بدعتیں بھی بڑھ گئی، اور بدعتوں کے علاوہ منکرات اور گناہ کے کام بھی بڑھ گئے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں فلا، آگے کہتے ہیں یہ بدعات کی برائیوں میں سے ایک پہلو ہے، بدعات کی برائیوں کا، اس کے مفاسد کا ایک پہلو ہے کہ بدعت جب وجود میں آ گئی تھی نہیں، ایجاد کر دیا گیا، اسے نکالا گیا، تو اب اس کے بعد اتنے پر وہ سٹاپ نہیں ہوتی ہے، پھر ادھر سے اس میں اضافے بھی ہوتے ہیں، چھوٹی رہتی ہے، دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ چیز آپ کو بدعتوں میں صبح شام بڑھوتری نظر آئے گی اگر آپ غور کریں گے عملی طور پر بھی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، کہتے ہیں شیخ صالح فوزان، اصل یہ ہے کہ جب بدعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ اصل کیا ہے؟ بدعتیں نکالنا ہی نہیں، علیکم بالسنہ، سنت کو لازم پکڑو۔ نیا راستہ نکالنے کی پرمیشن کس نے دیا؟ کسی کو بھی کس نے اجازت دی کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی، کوئی نیا طریقہ نکالی، اس کو دین کہی، اس کو ثواب کا کام سمجھی؟ کس نے کہا؟ کوئی گنجائش نہیں اس کی۔ علیکم بسنتی، میں تمہیں 2 چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، قرآن اور اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کے نبی کی، اور اپنی سنت۔ جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ ہے زندگی کا دستور اور اہل سنت کا عقیدہ، ان کا منہج۔ لیکن آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، جب بدعتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے تو پھر اس میں روز بروز اس کے اندر اضافہ اور بڑھوتری ہوتی چلی جاتی، اور یہ چیز ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے۔ اسی لیے اس میں تساہل نہیں کیا جانا چاہیے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ہے نا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، بہت نرمی کا معاملہ۔ اگر کوئی کسی بدعت کے خلاف کوئی بات کہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو تو ہر جگہ بدعت ہی نظر آتی ہے، آپ کا ایک ہی کام بچا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ ٹھیک ہے، جہاں بدعت نہیں ہے اس کو بدعت کہنا غلط ہے، لیکن اگر بدعت ہے، چھوٹی ہے، تو کیا ہوا؟ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آج اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا تو پھر دھیرے دھیرے اس کو لوگ سنت سمجھ لیں گے۔ آگے بات آ رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ پہلو آ رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں یہ بات صحیح سند کے ساتھ موقوفاً، بلکہ حکم کے اعتبار سے مرفوع ہے، بات آگے آ رہی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تساہل نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں آج لوگ یہ بولا جاتا ہے، لوگوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے سننے میں، لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بدعت ہے، اس سے کچھ نقصان نہیں ہوا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، معمولی سی چیز ہے، کوئی بات نہیں، چلنے دو، اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ معاملہ، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ بدعت ایک چنگاری کی طرح ہے، ایک چھوٹے سے آگ کے انگارے کی طرح ہے۔ بس
اگر اس چنگاری کو پھینک دیا جائے تو پھر وہ پورے طور پر ایک بہت بڑی آگ کی شکل اختیار کر لے گی. وہ چنگاری بہت بڑی آگ کی شکل اختیار کر لے گی. اسی لیے کہتے ہیں تو اگر اصل میں چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن اگر اسے بجھا نہ دیا جائے تو پھر آگے بڑھ کر کے وہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتی. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ چنگاری، اس کو ہمیں چنگاری سمجھا تھا. آدمی سگریٹ پی کر کے پھینک دیتا ہے، آدمی بیڑی پھینک کر، آدمی جو ہے نا ماچس کی تیلی جلا کر کے چھوڑ دیتا ہے. اتنی بڑی بڑی آگوں کے پیچھے آپ بتائیے کیا کوئی 2000 لوگ آ کر کے آگ لگاتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی چنگاری پورے شہر کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی ہے. تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ وہ ایک چنگاری گھر کو جلا دیتی ہے، پوری مارکیٹ کو جلا دیتی ہے، حتیٰ کہ پورے شہر کو جلا دیتی ہے. اس لیے ایسے ہی سمجھیں کہ بدعت کیا ہے؟ ایک چنگاری ہے، کتنی بھی چھوٹی چنگاری ہے وہ، لیکن وہ دھیرے دھیرے اس کا نقصان بہت بڑا ہو جائے گا. خیر، بہرحال یہاں صاف صاف کہتے ہیں کہ شیخ کا یعنی امام بربہاری کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ امام بربہاری کی جو کہنے کا مقصد ہے کہ بدعتوں کا دروازہ کمپلیٹلی بند کیا جانا چاہیے، مکمل، نہائیت، آخری پورے طور پر بدعتوں کا دروازہ سرے سے بند رہنا چاہیے. اسے کھولنا ہی نہیں ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں نکالنی. اگر گنجائش نکالیں گے تو پھر وہ بڑھے گی بھی، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ آگے جائے گا، اور بدعتیں چھوٹی ہوں گی تو بڑی ہو جائیں گی. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ جو حدیث ہے نا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ایاکم بات آ چکی تھی. ایاکم کا مطلب کیا ہے؟ احذروا، خبردار رہو، ڈرو. کس بات سے؟ دین کے اندر نئی چیزیں نکالنے سے. اگر نہ نکالیں، کوئی اور نکال کے دے دے تو آج یہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں بدعت ہے، لیکن ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو نہیں نکالا، یہ باپ دادا کے زمانے سے ہے، سینکڑوں سال سے، ہزاروں سال سے ہے. صحیح بات ہے، 1447 چل رہا ہے اور 362 میں 61 میں فاطمیوں نے میلاد نبی کی بدعت نکالی. اللہ کی اسماء و صفات کی جو بدعتیں لوگوں نے بنا رکھی، گمراہیاں، رافضیت کی، خارجیت کی، انکار سنت کی، صوفیت کی بدعتیں، تو یہ بدعتیں تو آج سے 1250 سال پہلے کی ہیں. کیا مطلب؟ انہوں نے ایجاد کیا تھا، وہی مجرم ہے. آج اگر ہم اسی کو اپنا لیں، گلے لگا لیں، اس کو فالو کرنے لگے، عمل کرنے لگے، تو کیا ہم مجرم نہیں ہیں؟ مجرم ہیں، ویسے ہی مجرم ہیں. جیسے نکالنے والا مجرم، ایسے ہی نکالی ہوئی بدعت پر عمل کرنے والا بھی مجرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف دونوں باتیں بیان فرمائی، نتیجہ ایک بیان فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز نکالی جو اس کے اندر نہیں ہے، ما لیس منہ، جو اس سے نہیں ہے، اور بخاری کی روایت میں ما لیس فیہ، جو اس میں نہیں ہے، جو ہمارے دین سے نہیں ہے یا جو ہمارے دین میں نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نکالی، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. وہ جو چیز نکالی جائے گی دین کے نام پر، وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، مردود ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایجاد کرنے والے کے بارے میں نہیں کہا کہ جس نے نئی بدعت نکالی، نئی چیز نکالی، بلکہ کیا کہا اللہ کے نبی؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے. یہاں اللہ کے نبی ایجاد کرنے والے کی بات نہیں کہی، ایجاد کسی اور نے کیا ہے، لیکن عمل جو اس پر کر رہا ہے، وہ عمل کرنے والا جان لے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے دین کا حصہ نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، وہ بھی مردود ہے. رزلٹ دونوں کا سیم. کوئی نئی بدعت نکالے تو بھی مردود، اور کوئی بدعت نکال دے، میں نے نہیں نکالا، میں عمل کر رہا ہوں اس کے اوپر، تو میرا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ مردود ہے، میرے منہ پر مار دیا جائے گا. تو بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی. تو کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ کریم صاف ایاکم، خبردار، ڈرو، بچو دین کے اندر نئی چیزیں نکالنے سے. تو یہ تحذیر ہے. تحذیر مطلب ڈرانا، چوکنا کرنا، الرٹ کرنا. خبردار ایسا نہیں ہونا چاہیے، ڈرو اس سے، بچو اس سے. دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالو تو نئی چیز نکالو بھی، یہ بھی غلط، اور نکال کے کوئی دے اس پر عمل کرو تو بھی، دونوں صورتوں میں قابل مردود ہے، قابل رد ہے، قابل قبول نہیں ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام، دوسری بات، ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوٹی بڑی کی کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے تفریق کی، چھوٹی ہو تو چھوڑ دو، بڑی ہو تو کوئی بات نہیں، بڑی ہو تو چھوڑ دو، چھوٹی ہو تو کوئی بات نہیں، ایسی کوئی تفریق نہیں کی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ محدثات الامور، دین کے اندر جو بھی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے، ایاکم، خبردار، نہیں ایجاد کرنا ہے دین کے اندر، نئی ایجاد کرنا، چیزوں سے کیا کرنا؟ اپنے آپ کو بچانا۔ اب وہ چیز نئی ایجاد کی ہوئی ہے، تھی نہیں اللہ کے دین کے اندر، ہے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر، اب وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس سے خبردار رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے۔ اس لیے کوئی چھوٹی بڑی کی تفریق نہیں کرنا ہے، چھوٹی بڑی کی تفریق نہیں کرنا، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد صاف لفظ میں یہاں منع کیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور جو دین کے اندر نئی چیزیں نکالی جاتی ہیں وہ شر ہے، سب سے بری چیزیں ہیں۔ سب سے بدترین چیزیں کون سی ہیں؟ جن کو دین کے اندر، دین کے نام پر نکال لیا گیا ہو، یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اجر کا کام ہے، ایسا کریں گے تو یہ ملے گا، ایسا کریں گے تو یہ ملے گا، یہ محبت کی دلیل ہے، یہ عقیدت کی دلیل ہے، اور یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے، ایسا نہیں کیا تو گستاخی ہے، ایسا نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے، بغض ہے، نفرت، اس طرح کی باتیں کر، یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہے؟ شر الامور، یہ اسلام کے اندر نئی نکالی ہوئی چیزیں سب سے بدترین چیزیں، کیونکہ دین کے اندر نئی چیزیں نکالی ہوئی ہیں تو بدترین چیزیں۔ تو دونوں باتیں، ایک تو منع کیا ایاکم، اور آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وشر الامور محدثاتها۔ تو یہ دونوں باتیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ ہم نکالیں تو بھی مجرم، کوئی اور نکال کے ہم عمل کریں تو بھی مجرم، وہ چھوٹی ہو تو بھی بدترین چیز، بڑی ہو تو بھی بدترین چیز، وہ چھوٹی ہو تو بھی اس کو ایجاد کرنا غلط، وہ چھوٹی ہو تو بھی عمل کرنا غلط، بڑی چیز ہو تو بھی اس کو ایجاد کرنا غلط، عمل کرنا غلط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اندر بدعت شجر ممنوع ہے، شجر ممنوع ہے، خبیث پودا، اللہ کی سنت پاک، نبی کی سنت پاکیزہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت مبارک ہے میرے بھائی، اور یہ خبیث چیز ہے، کیا؟ بدعتیں۔ اس لیے یاد رہیں کہ یہ بدعتوں کے بارے میں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تنبیہ اور تاکید فرمائی ہے، ایاکم وشر الامور محدثاتها، یہ بات بیان فرمائی۔ بہرحال یہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ یہ بات سمجھا رہے تھے اس نقطے پر کہ بدعت چھوٹی ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے کیا ہو جاتی ہے؟ بڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے پوری بدعتوں سے بچنا، چھوٹی بڑی کچھ دیکھنا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ بدعت کا دروازہ سرے سے کھلنا ہی نہیں چاہیے، بدعت کی سرے سے گنجائش نکالنا ہی نہیں چاہیے، نہ نکالنے والا نہ عمل کرنے والا، دونوں پہلوؤں پر چھوٹی بڑی کوئی تفریق نہیں، بدعت نہیں چاہیے، بدعت کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی، چھوٹی بڑی کی تفریق نہیں کی اللہ کے نبی نے، چھوٹی بدعت ہو تو چلے گا، بڑی بدعت ہو تو گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، کوئی تفریق نہیں، گمراہی ہے جہنم میں لے جائے گی، گمراہی کا انجام جہنم ہے، چاہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو چاہے وقتی طور پر ہو، لیکن انجام کیا ہے؟ جہنم۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ وہ گمراہی چھوٹی ہو بڑی ہو، فرق نہیں اس کے اندر۔ اس لیے یہ ہے سنت کا راستہ کہ ہم اسی پر اکتفا کریں، اس کے آگے جانے کی کوشش نہ کریں، اس میں اپنا اجتہاد، اپنی عقل دوڑانے اور اپنی لاجک کا استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سارے لوگ دین کے معاملے میں ایسے ہی عقل کا لاجک کا استعمال کرتے ہیں جیسے اپنی دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک آدمی انجینئر ہے تو اپنی انجینئرنگ کا سمجھتا ہے کہ وہی عقل، وہی سوجھ بوجھ ہمیں اللہ کے دین میں بھی استعمال کرنے کی پرمیشن۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، سوچتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو اسی ذہن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی ہینڈل کروں۔ ایک آدمی وکالت کرتا ہے، ایک آدمی جج کرتا ہے۔ دنیا کے یہ علوم، دنیا کی یہ ڈگریاں، ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی ان میدانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین منزل ہے، پیدا کیا ہوا نہیں، نکالا ہوا نہیں، نہ میری عقل کا نتیجہ نہ آپ کی عقل کا نتیجہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے۔ اور یہ بات آ چکی ہے اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا معاملہ کسی کی عقل پر، لاجک پر نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ نے اتارا ہے اسے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اس کے بعد کیا کہا؟ مصنف نے کہا تھا ہر بدعت جو امت کے اندر نکلی ہے اس کی کہانی یہی ہے کہ شروع میں وہ چھوٹی تھی، بعد میں کیا ہو گئی؟ وہ بڑی ہو گئی، اور جو اس میں چلا گیا اس سے نکلنے کی کوشش کے باوجود نکل
نہیں سکتا. یہ مصنف نے فرمایا. اب آگے اس کی تشریح میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں یہی مسئلہ ہے. امت میں فتنے جب شروع ہوئے ہیں، امت میں جو فتنے شروع ہوئے ہیں ان کی شروعات ایسے ہی ہوئی ہے کہ جو فتنہ پھیلانے والے لوگ تھے، بدعتیں ایجاد کرنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تساہل کیا گیا. تساہل کیا گیا. اگر تساہل کیا جاتا ہے اہل فساد کے ساتھ، اہل فتنے کے ساتھ، اہل بدعات کے ساتھ، ہوا پرستوں کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی فکر کو بڑھاوا ملتا ہے. یہ تو ہمارے اسلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے نہ اپنی جان کی فکر، نہ مال کی فکر، نہ اولاد کی فکر، کوئی فکر نہیں کی. اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے. کتابیں لکھی، زبان کا استعمال کیا اور ڈنکے کی چوٹ پر بدعت کے خلاف آواز اٹھائی، سنت کا بول بالا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. میرے بھائی وہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے، ہم نے آپ نے پڑھا ہوا ہے. اور سب سے جو خطرناک جو دور گزرا ہے نا میرے بھائی اس حوالے سے، وہی 200 سے لے کر کے 250 300 سال کے بیچ کا جو دور ہے، بہت ہی سنگین دور گزرا ہے. بڑے بڑے بدعتیوں کے ہے نا عروج کا دور. ان کے نام آئیں گے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. میں ابھی سے ان سب موضوعات میں جا کر کے بلا وجہ مطلب تقدیم تاخیر نہیں کرنا چاہتا. باتیں آ رہی ہیں اپنی جگہ پر، اور یہ سب بھی بات آئے گی کہ ان سرغنوں کے نام لے لے کر کے امت کے علماء نے عوام کو آگاہ کیا ہے. امام بربہاری 329 کے ہیں نا، سن یاد رکھنا ہمیشہ 329 کے ہیں. امام احمد بن حنبل کے جو شاگرد تھے یہ ان کے شاگرد ہیں. امام احمد بن حنبل کے جو شاگرد تھے یہ ان کے شاگرد ہیں. امام احمد بن حنبل کا جو مطلب جو زمانہ ہے وہ ان کے استاذ کا زمانہ ہے. 330 کے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی وفات 241 ہجری میں ہوئی ہے. اور بڑے بڑے سرغنہ جن کے نام آئیں گے آگے، وہی 213 217 220 227 226 236 240، اسی بیچ میں بڑے بڑے بدعتیوں کے نام آپ کے سامنے آئیں گے. امام بربہاری نے بھی ان کے نام لے کر کے شرح السنہ کے اندر امت کو، ہم کو، آپ کو آگاہ کیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں ان کا نام کیوں لیتے ہو، ان کا نام کیوں لیتے ہو؟ میرے بھائیوں اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے اسلاف ہیں، اہل سنت کا عقیدہ بتا رہے ہیں. اہل سنت کے عقیدے میں یہ بھی ہے کہ جن بدعتیوں کی بدعات سے امت گمراہ ہو رہی ہے، اور وہ بدعتیں چھوٹی بھی نہیں ہیں، عقیدے کی خطرناک بدعتیں ہیں، اصولوں کی بدعتیں، ان سے امت کو آگاہ کرنا، چوکنا کرنا بے انتہا ضروری ہے. اللہ کا دین زیادہ عزیز ہے کہ کوئی شخصیت عزیز ہے. کسی کا نام بچانا ضروری ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے. یہ باتیں ہمیں بہت اچھی طرح جاننے کی ضرورت ہے. بہرحال تو کیا کہتے ہیں کہ یہی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر نرمی ہم کریں گے، ہے نا، تساہل سے کام لیں گے، تو کیا ہوگا؟ بدعتیں آگے بڑھیں گی، پروان چڑھیں گی، اور پھر اس کے بعد یہ ان کا مطلب ان کی طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی، روئے زمین میں فساد پھیلائیں گے، اور نوجوانوں کے ذہنوں کو، نوجوانوں کے دماغوں کو، ہے نا، کیا کریں گے؟ وہ بدعات کی طرف مائل کریں گے، اور جو ان کے ذہنوں کے اندر ہے نا خیر ہے اسے نکال کر ان کے ذہنوں میں، دماغوں میں شر داخل کریں گے. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے وہ بدعات اور وہ فتنے، خاص عوام عمومی طور پر، اور نوجوانوں کا طبقہ جو بہت زیادہ چیزوں کو ذہن میں، دماغ میں کیچ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر بدعات رچ بس جائیں گی، پیوست ہو جائیں گی. بہرحال تو یہ جو مسئلہ ہے یہی مسئلہ ہے کہ اگر معاملات کی روک تھام نہ کی جائے تو روک تھام نہ کرنے کی وجہ سے، یا اس میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے، اس میں تساہل کرنے کی وجہ سے، نظر انداز کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بدعتیں پروان چڑھیں گی، ہے نا، بڑھیں گی، مضبوط ہوں گی، اور بھی چیزیں اس کے اندر. اور بدعتیں بڑھیں گی تو بدعتی بھی تو بڑھیں گے، بدعتی بھی بڑھیں گے، شاگردان بڑھیں گے، شاگردان کے شاگردان بڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خارجی تھا، ذوالخویسرہ، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ اکیلا نہیں ہے، آج اکیلا ہے، اس کی نسل سے نہ جانے کتنے پیدا ہوں گے. پیدا ہو گئے کہ نہیں ہو؟ پھر ہر مطلب ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا 20 مرتبہ وہ پیدا ہوں گے، ان کو کچلا جائے گا، پھر پیدا ہوں گے، پھر کچھ اس طرح سے سلسلہ وار. ایسی آپ دیکھیے تصوف رنگ بدل بدل کر کے تصوف، وحدت الوجود کا عقیدہ کب نکلا؟ وحدت الوجود کا
عقیدہ آج بھی لوگ اپنی کتابوں میں، تحریروں میں، مختلف ہے نا سوشل میڈیا وغیرہ کے پلیٹ فارموں سے پوری دنیا کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں کہ نہیں پھیلاتے. اس طرح سے پھر وہ افراد بھی بڑھتے ہیں. عقیدے اگر ہم اسماء و صفات کی بات پر تھوڑی سی بات کریں، اسماء و صفات کے مسئلے میں، اسماء و صفات کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے انکار کرنے کی جو بدعت ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت اگر ہم ثابت کریں گے، اللہ علم والا ہے، اللہ دیکھنے والا، اللہ سننے والا ہے، تو ہم بھی دیکھنے والے ہیں، ہم بھی سننے والے ہیں، ہم بھی علم رکھنے والے ہیں. اللہ کے پاس ہاتھ ہے، ہمارے پاس بھی ہاتھ ہے، اللہ کے پاس چہرہ، ہمارے پاس بھی چہرہ. کہتے ہیں اگر ہم یہ صفات اللہ کے لیے ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مشابہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ کی صفات کا انکار ثابت ہی نہیں کرنا ہے. یہ بدعت کہاں سے آئی؟ اس کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ اس کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ جعد بن درہم. جعد بن درہم ایجاد کرنے والا جعد بن درہم ہے. لیکن جعد بن درہم کے نام سے کوئی فتنہ، کوئی فرقہ امت کے اندر جانا نہیں جاتا ہے. اس نام سے کوئی فرقہ نہیں معروف. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے فاؤنڈر، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی اور اس کے شاگردوں کا دور آ گیا. اس میں ایک بہت نمائندہ شاگرد کون ہے؟ جہم بن صفوان. جہم بن صفوان. جعد بن درہم کا مسئلہ کیا تھا؟ جیسے ہی اس نے یہ بدعت نکالی اللہ کے اسماء و صفات کے انکار کرنے کی. کیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم ہے؟ ہم بھی تو علم والے ہیں. اگر ہم ثابت کریں گے اللہ علم والا ہے تو ہم بھی علم والے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہم سے مشابہت ثابت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کسی کے مشابہ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار. اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تم سے پوچھا جائے تو کیا جواب دو گے؟ اللہ کی ذات ہے تو آپ کی ذات ہے کہ نہیں ذات؟ آپ کی بھی تو ذات ہے. تو کیا مطلب اللہ کی ذات کا بھی انکار کرو گے؟ وہ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے ویسے اللہ کی ذات ہے. جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اس کی ذات ہے. تو جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اس کی صفات بھی ہے. علم والا ہے جیسے اس کی شان ہے. ہم علم والے اتنے سے ہیں اور وہ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے. وہ سننے والا ہے، ہم اس آواز کو سن رہے ہیں. جو لوگ اس دائرے میں ہیں وہ اس آواز کو سن رہے ہیں، لیکن دور والے کیا ہماری آواز کو سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی زور سے بولے، دھیمے سے بولے، مشرق سے بولے، مغرب سے بولے، ہے نا، سمندر کی تہ سے بولے، کسی بھی بولے نہ بولے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کے بھید کو بھی جانتا ہے. تو اللہ کی شان جیسے ویسے اللہ کی صفات ہے. انکار کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ یہ سب باتیں بھی آگے آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ کس طرح سب اسماء و صفات کے بارے میں ہمارا ایمان اہل سنت والجماعت کا ہونا چاہیے. بہرحال تو اب یہ جو جعد بن درہم ہے نا، یہ اس کا فاؤنڈر ہے، لیکن اس کے نام سے کوئی فرقہ نہیں پھیلا. کیونکہ جیسے ہی اس نے بدعت پھیلائی، یہاں وہاں چرچا ہوا. اس وقت کے حاکم تھے خالد بن عبداللہ القصری. خالد بن عبداللہ القصری جو اس وقت کے امیر تھے، گورنر تھے، ان کو پتہ چلا. انہوں نے حجت قائم کی اس کے اوپر، اور جب نہیں مانا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں. تو حاکم تھے، انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کا کام تمام کر دیا. عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز پڑھانے کے بعد اسے اسی مصلی میں ذبح کر ڈالا، اور وہ تو ختم ہو گیا. اس لیے اس کا نام نہیں پھیلا، لیکن اس کے شاگردوں نے اس بدعت کو پھیلایا. جہم بن صفوان. اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب پرانے فرقے ورقے ہیں، ان کی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ. میں اکثر میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں یہ باتیں ہمارے علماء، ہمارے بڑے کبار، موجودہ وقت کے کبار بھی اور پرانے بھی ہمیشہ بات کہتے رہے. میرے بھائیوں، اللہ کے اسماء و صفات کے انکار کرنے کا مسئلہ، تعویل کرنے کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے کیا؟ آج بھی اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کرنے والے موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے ذکر بھی کیا تھا. تفہیم القرآن اٹھا کر کے دیکھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے آپ کو الرحمن الرحیم کے معنی تعویل دکھائی دے گی. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا اترنا، اللہ تعالیٰ کا آنا، تمام چیزوں کی تعویل کر ڈالی. اپنی عقل سے اسے کھینچ تان کے جیسے سمجھ میں آیا ویسے اس کا معنی بتایا اور آگے نکل گئے. اردو دنیا سمجھتی ہے اس سے اچھی کوئی تفسیر نہیں ہے، اس سے زیادہ اردو میں گمراہ کرنے والی کوئی تفسیر نہیں ہے. زبان بہت اچھی ہے نا اس کی، لٹریچر بہت اچھا ہے، اس لٹریچر کے راستے سے گمراہی پھیلتی ہے لوگوں کے یہاں. میرے بھائی، ایک شخص بدعت پھیلانے والا ہے،
لیکن اس کی زبان اچھی نہیں ہے، اس کا لب و لہجہ اچھا نہیں ہے، اس کو لوگ سننا نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے، سمجھ نہیں پاتے اس کی بات کو، اس کا شر اور اس کی بدعت کم پھیلے گی۔ لیکن کوئی چرب زبان ہو، بولنے والا ہو، بات میں مٹھاس ہو، شیرینی ہو، دل کو اپیل کرنے والا انداز ہو، تو بہت جلد اس کی زبان کی طاقت سے اس کی بدعت امت میں کیا ہو جائے گی؟ اس لیے بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس کو ہلکے میں نہیں لے سکتے، نظر انداز کرنے والی چیز نہیں ہے میرے بھائی، نظر انداز کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر ہلکی چیز ہوتی نا، مسئلے مسائل کی بات ہوتی، فقہی مسائل کی، نظر انداز کر دیا جاتا، لیکن مسئلہ کس کا ہے؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا مسئلہ ہے، نبیوں کی معجزات کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اصحاب کی ناموس اور ان کی عزت کا مسئلہ ہے، جن پر پورے دین اسلام کی بنیاد قائم، کیسے نظر انداز کر دیا جائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ تشدد کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم وہی موضوع پڑھ رہے ہیں، بدعت چھوٹی ہو تو اسے چھوٹا مت سمجھو، بدعت سے بچنے کی بات سمجھو۔ امت کو آگاہ کرنا ہے بدعت سے، اللہ کے نبی نے آگاہ کیا کہ نہیں کیا؟ ایاکم، خبردار میری امت کے لوگ، امت کے علماء کا وہی کام ہے کہ اسے آگے بڑھائیں، امت کے علماء ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، خبردار یہ نہیں پڑھنا، خبردار یہ نہیں سننا، خبردار یہ گمراہی کا لٹریچر، یہ خبردار یہ فلاں کتاب ہے، خبردار یہ فلاں شخصیت ہے، اس کے عقیدے کا، منہج کا، اصول کا بگاڑ ہے، بدعتیں ہیں، اس لیے کیا کرنا ہے؟ اس سے آگاہ رکھنا ہے، آگاہ کرنا ہے میرے بھائیو۔ اس لیے اب لوگ شخصیت پر چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ فلاں شخصیت یا ہمارے علماء فلاں شخصیت کی مذمت کرتے ہیں، شخصیت کی مذمت نہیں مقصود ہے، وہ جو عقیدے کا بگاڑ ہے، منہج کا فساد ہے، جو بدعت ہے، اس بدعت کی خطرناکی سے عوام کو آگاہ کرنا ہے، یہ گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے بات سمجھنے کی ہے۔ اور پھر شخصیتوں کے دفاع کی اتنی غیرت آتی ہے، اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کی جائے، ایک مسلمان کو غیرت نہیں آتی ہے میرے بھائیو؟ کوئی آپ کے ہمارے نام کو بگاڑ دے، کوئی آپ کے ہمارے نام کی تعویل کرے، آپ کے ہمارے نام کے اندر کھینچ تان کر کے کوئی نیا معنی نکالے، ہمیں برداشت ہوتا ہے؟ ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کی جائے، کیسے ایک مومن برداشت کر لیتا ہے بتائیے ذرا؟ یا تو جاہل ہے، غبی ہے، یا بے غیرت ہے وہ، یا وہ دنیا پرست ہے، مادہ پرست ہے، شخصیت پرست ہے، فرقہ پرست، تو اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، ایک سچا سنت کا حامل کبھی اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل اور اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے مسئلے میں کبھی بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے یہ، اس لیے عقیدہ اہل سنت پڑھنے کا پڑھانے کا یہ معنی ہے۔ اچھا، یہاں جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس بدعت کا، اسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، نہ اس بدعت کا صنعت کو نظر انداز کرنا ہے، نہ اس بدعت کے لوگوں سے کو نظر انداز کرنا ہے، یعنی شر سے بھی اور اہل شر سے، بدعتوں سے اور اہل بدعت، سب سے کیا کرنا ہے؟ سب سے آگاہ کرنا ہے، آگاہ رہنا ہے، اور اس کو مزید آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرنی ہے، عزم ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، فکر مندی ہونی چاہیے، تب جا کر کے یہ کام ہوگا۔ اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ آخر آپ سوچتے ہوں کہ کیا کیا جائے، کیا کریں کہ بدعت کی روک تھام، مثال کے طور پر تو اس کا راستہ کیا ہے؟ میرے بھائی یاد رکھو، بدعات کی روک تھام اور سنت کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ ہے سچا علم سنت کا۔ سنت کا علم اگر آپ کے پاس سچا ہے، حقیقی علم ہے قرآن کا، سنت کا، سلف کی زندگی کا، تو آپ اپنے آپ کو بدعت سے بچا پائیں گے، ورنہ بدعتیں سنت کا لبادہ اوڑھ کر کے آپ کے دل میں اتر جائیں گے، آپ کے ذہن و دماغ میں داخل ہو جائیں گے، پھر آپ اس کو نکالنا بھی چاہیں گے تو نکال نہیں پائیں گے۔ اس لیے بہت بنیادی مسئلہ ہے، تو یہ بات یاد رہے، جہاں بدعت ہے وہاں فرقہ بندی ہے، جہاں سنت ہے وہاں اتحاد ہے، اور جہاں بدعت ہے وہاں فرقہ بندی۔ اس لیے سنت کے ساتھ جماعت ہے، اہل السنہ والجماعہ، جہاں سنت ہے وہاں جماعت ہے، اس لیے کہ سنت ہی سے اجتماعیت آتی ہے، اتحاد آتا ہے، حق پر انسان جمتا ہے، اور جہاں سنت نہیں بدعت وہیں فرقہ، جیسے سنت سے ہٹیں گے یہ فرقہ وہ فرقہ وہ فرقہ وہ فرقہ، فرقے ہی فرقے اسی لیے 72 کو کہا جہنمی اور ایک کو کہا جنتی، اور کیا کہا؟ وہ جماعت ہے، اس لیے کہ جہاں جماعت ہے، جہاں سنت ہے وہیں جماعت ہے، اور جہاں جماعت ہے
سمجھ لو کہ سنت پر لوگ چلنے والے لوگ موجود ہیں۔ اب یہاں پر جو اگلی بات ہے وہ کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ یہ علم جو ہے نا، علم کتاب اور سنت کا علم، یہی ہمیں اور آپ کو بدعات سے بچائے گا، اور بدعات سے بچائے گا تو فرقہ بندیوں سے بھی بچائے گا۔ بدعات سے بچیں گے، سنت پر جمے رہیں گے، تو نہ خارجیت کی بدعت کی طرف جائیں گے، نہ رافضیت کی طرف، نہ توہین صحابہ کی طرف، نہ انکار سنت کی طرف، نہ صوفیت کی طرف، نہ عقل پرستی کی طرف، نہ اندھی تقلید کی طرف، کسی طرف نہیں جائیں گے آپ، اس لیے کہ سنت آپ کو بدعت کے راستے سے روکے گی، اور جب بدعت کے راستے سے سنت روکے گی تو جب بدعت نہیں آئے گی تو فرقہ بندی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ بدعتوں سے ہی فرقہ بندی پیدا ہوئی ہے۔ جب تک سنت تھی کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا، بدعتیں آئی ہیں فرقہ بندی۔ پہلا فرقہ کیا ہے؟ خارجیوں کا، تو سنت کے اندر ایک ٹکڑا ہو گیا کہ نہیں ہو؟ ایک طبقہ جانا جانے لگا کہ کون ہے؟ خوارج ہے۔ ایسے ہی دوسری بدعت آئی تو ایک اور پارٹی، تیسری بدعت آئی تو ایک اور پارٹی، چوتھی بدعت آئی تو ایک اور پارٹی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ اب یہاں پر اگلا نقطہ سمجھے، کیا کہا ہے؟ کہا ہمیں بدعتوں سے اگر بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، کہتے ہیں یہ ہے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد، اس کی نصرت کے بعد کیا ہے؟ العلم النافع، علم نافع، وہی سنت کا علم، قرآن کا علم علم نافع، سنت کا علم علم نافع، صحابہ کرام کی سیرت کا علم علم نافع۔ جب قرآن کو زندگی میں نافذ کیا جائے، سنت کو زندگی میں نافذ کیا جائے، صحابہ کی سیرت کو زندگی میں نافذ کیا جائے، صرف اور صرف نالج کے لیے جان کر، اور سارے لوگ دیکھیں کہ نالج بہت ہے، یہ معلومات بھی، وہ معلومات بھی ہے، لیکن زندگی میں اس نالج کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ ایسا علم علم نافع نہیں ہے اس کے حق میں، بلکہ اس کے خلاف حجت، اس کے خلاف حجت ہے کہ علم ہے لیکن زندگی میں اسے برتتا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بولے میں جانتا ہوں ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے میں ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں اس چیز کو، لیکن عمل کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، نفس پرستی، یہ خود اپنے آپ میں کیا ہے؟ یہ نفس پرستی کہ انسان علم مطابق عمل نہ کرے۔ یہ کام کس کا تھا؟ یہ کام یہودیوں کا تھا، علم کے مطابق عمل نہ کرنا کس کا کام ہے؟ یہودیوں کا، اور بنا علم عمل کرنا عیسائیوں کا کام ہے۔ جہالت کے ساتھ عبادت کرنا کس کا کام ہے؟ عیسائیوں کا، اور علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا کس کا کام ہے؟ یہودیوں کا کام۔ ان یہودیوں کو اللہ کے غضب کی مار پڑی، اور انہیں عیسائیوں کو گمراہ کہا گیا قرآن کریم کے اندر۔ بہرحال تو بات کیا چل رہی تھی؟ علم نافع سے انسان ان بدعات سے بچ سکتا ہے۔ دیکھا آپ نے، علم نافع آیا تو جہاں علم نافع ہے وہاں سنت ہے، بدعت نہیں ہے، اور جہاں سنت ہے بدعت نہیں ہے وہاں فرقہ پرستی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پتا چلا کہ علم نافع انسان کو سنت پر بچا کے رکھے گا، بدعت سے بچائے گا، بدعت سے بچائے گا تو فرقہ بندی سے بھی بچائے گا، کیونکہ جہاں بدعت ہے وہیں فرقہ بندی، جہاں سنت ہے وہاں جماعت ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رہے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف کیا فرمایا؟ فعلیکم بسنتی، میری سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو کیا کرو؟ لازم پکڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی جو سنت کا علم ہے نا، سنت کا علم، وہی سنت اللہ کے نبی کی، خلفائے راشدین کی، یعنی اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی سیرت کو جاننا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہی انسان کو بدعات سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال ضروری ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ ایسی باتیں میرے بھائیوں صرف اور صرف وظیفے کرنے سے نہیں ہوگا، ہمیں محبت سنت سے، ہمیں لگاؤ سنت سے، ہمیں لگاؤ اللہ کے نبی کے صحابہ سے۔ صرف سنت 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 کی میرے بھائیوں، ہاں، گرداننے سے بھی، وظیفہ پڑھنے سے بھی نہیں ہوگا۔ سنت صرف اور صرف لفظ کا نام نہیں ہے، بلکہ اسے زندگی میں بطور دستور نافذ کرنا ضروری ہے۔ سنت ہماری زندگی کا آئیڈیل بن جائے، عقیدہ نبی کے طریقے مطابق، عبادات نبی کا طریقہ، عمل نبی کا طریقہ، حلال و حرام نبی کا طریقہ، بزنس، تجارت، نکاح، طلاق، شادی بیاہ اور تمام زندگی کے مسائل۔ سنت تو دستور ہے زندگی کا، یہ کوئی تھیوری کا نام تھوڑی نہ ہے، اس لیے یاد رہے۔ تو ضروری کیا ہے؟ اب اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسی لیے اگر آپ کو چیک کرنا ہو علم سے کون بچے گا، علم سے انسان بچے گا، کس سے؟ بدعات سے۔ علم رہے گا، علم نافع رہے گا تو انسانی بدعات سے بچے گا۔ اسی لیے سب سے بڑے علم والے کون تھے امت کے؟ صحابہ۔ صحابہ کے یہاں کتنی بدعت تھی بھائی؟ کوئی بدعت تھی صحابہ کی؟ نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑے علم والے وہی تھے۔ علم کم ہوتا گیا تو بدعتوں کا گھیرا بھی بڑھتا گیا، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے دیکھیے ہے نا، صحابہ کرام کی تعداد
جماعت جب ختم ہوئی، تابعین کا دور آیا، تو دھیرے 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 کتنی بدعتیں عام ہو گئی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو دور صحابہ تھا، اس صحابہ کرام کے آخری دور میں کیا ہوا؟ خلفائے راشدین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہیں سے. لیکن حضرت علی کے زمانے میں تو پورے طور پر ایک فرقے کے طور پر خوارج نکل کر کے آ گئے. ابھی بات آ رہی ہے اور بھی مثال میں کہ چھوٹی بدعتیں کیسے بڑی بن جاتی ہیں، اس کا تذکرہ بھی آ گیا ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، صاف صاف کہتے ہیں کہ اسی سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ صحابہ علم میں سب سے آگے تھے، اسی لیے سب سے زیادہ بدعتوں سے سیف بھی وہی تھے. اب جب علم کم ہوتا گیا، علم سے وابستگی کمزور ہوتی گئی، تو بدعت کا گھیرا بھی بڑھتا چلا گیا. اس طرح سے ہوا. بہرحال یہ ہو گئی بات. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب علم نہیں ہوگا تو پھر بدعتوں کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ ساری حدیثیں ہمارے آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر لوگ میرے زمانے والے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر اعتبار سے اعلیٰ تھے، علم کے اعتبار سے اعلیٰ تھے، عمل کے اعتبار سے اعلیٰ تھے. ایک دم کریم طبقہ تھا، امت کا سب سے کریم، سب سے زیادہ مصطفیٰ، مختار، چنندہ. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے متصل بعد آئیں گے، نمبر 3. اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ کسی بھی صورت میں کسی بدعت کو در آنے کی گنجائش دیتے ہی نہیں تھے. کوئی تساہل نہیں، کوئی نرمی نہیں. اور وہ ساری باتیں ہم نے آپ میں پڑھا ہے، غالباً یہاں پڑھا ہے یا کہیں اور پڑھا ہے کہ صحابہ کرام باقاعدہ بدعت کے خلاف محاذرائی کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے. اور جہاں بدعت ہوتی تھی وہاں جا کر کے ان کے سر پر کھڑے ہو کر کے ڈانٹ کر کے آتے تھے. صحابہ کرام کا طریقہ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں یہ کیا کہ نہیں کیا؟ تسبیحات، اذکار 100 مرتبہ اللہ اکبر 100 مرتبہ. ہم حدیث جانتے ہیں دارمی کی، سنن دارمی کی صحیح روایت، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ باقاعدہ جا کر کے ڈانٹا. یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ بربادی ہو، تعجب ہے تم پر امت محمد کے لوگوں، اتنا جلدی تم گمراہ ہو، اتنا جلدی گمراہ ہو. اللہ کے نبی کی ہے نا کہ کپڑے بھی سلامت ہیں، اللہ کے نبی کے پیالے بھی نہیں ٹوٹے ہیں، اتنی جلدی تمہاری یہ حالت ہو گئی. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہماری نیت تو ابن مسعود بہت اچھی ہے، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، ثواب چاہتے ہیں. بولے کتنے ثواب چاہنے والوں کو ثواب نہیں ملتا، کبھی نہیں ملتا. اس بدعت سے تمہیں ثواب ملے، اس بدعت سے تمہیں نیکی ملے، اجر ملے. تم یا تو گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو یا نبی اور نبی کے صحابہ سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہو. یہ جواب تمہیں خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو. یا تم ان سے زیادہ تم اچھی ہدایت پر چلنے والے بن رہے ہو، یا پھر تم کیا کر رہے ہو؟ تم بدعت کا دروازہ کھول رہے ہو. اس طرح سمجھا. تو صحابہ نے بدعت کو چلنے دیا میرے بھائیوں؟ اس کے خلاف کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ اچھا، یہ صرف مسئلے مسائل کی نہیں تھی، عقیدے منہج والی بدعت، خارجیت والی. ابن عباس مناظرہ کرنے کے لیے گئے کہ نہیں گئے؟ مناظرہ کیا. ہمیشہ ہتھیار، تلوار، نیزے، بھالے لے کر کے بیٹھنے والے لوگ تھے خوارج. جانتے کہ نہیں جانتے؟ نیزے، بھالے، تلوار لے کر کے. ابن مسعود جیسے، ابن عباس جیسے چوٹی کے ہے نا امت کے وہ عالم، جب انہوں نے کہا علی بن ابی طالب سے کہ میں چاہتا ہوں مجھے اجازت دیجیے، میں جاؤں گا خوارج سے بات کرتا ہوں، مناظرہ کر کے آتا ہوں، کیا کون سی دلیلیں ہیں ان کے پاس، کیوں بغاوت کیا ان لوگوں نے؟ تو علی بن ابی طالب نے کیا کہا؟ مت جائیے، انی اخاف علیک، مجھے ڈر لگتی ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہ کر دیں یہ لوگ. ابن عباس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کر کے آتا ہوں. بہرحال کیا ہوا؟ ڈانٹا، تنبیہ کیا، دلیلوں کا جواب دیا. دلیل کیا؟ تو شبہات تھے، آیتیں تھیں، حدیثیں تھیں، لیکن مانا اس کا اپنی عقل سے. اگر صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھتے تو یہ راستہ ہی نہیں نکلتا. الگ چھاونی بنا کر کے بغاوت کرنے کا راستہ انہیں نہیں ملتا. تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ صحابہ نے کبھی بدعت کو چلنے نہیں دیا ہے. مناظرہ کر کے، بول کے، ڈانٹ کے، ڈپٹ کے، بائیکاٹ کر کے بدعت کو کیا کیا ہے؟ بدعت کی روک تھام کا کام کیا ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، اسی لیے وہ سب سے زیادہ صاف ستھرا، سب سے زیادہ کریم زمانہ گزرا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. تو صحابہ کرام اس طریقے سے
کسی بھی طرح کی بدعتوں کی گنجائش نہیں چھوڑا کرتے تھے. اسی لیے سب سے زیادہ صاف شفاف زمانہ امت کے پورے زمانوں میں صحابہ کرام کا زمانہ ہے. جب یہ فضیلت والے زمانے گزر گئے ہے نا، پہلا دوسرا تیسرا ہے نا، قرنی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بالترتیب یہ جو تین بہتر زمانے تھے تینوں ختم ہو گئے، تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر بدعت کا بالکل دروازہ کھل گیا. بدعتوں پر بدعتیں وجود میں آنے لگی. تو کیا ہو گئے؟ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ جب یہ تینوں زمانے گزر گئے تو اہل بدعت اور شر پسند لوگ چست ہو گئے، چاقو چوبند ہو گئے. کیونکہ اب تو جو اصل جو زمانہ تھا دین شہادت والا فضیلت، چلے گئے وہ لوگ. اب تو ہمیں کیا ہے، ہم جو چاہیں کریں. تو دیکھیے جب روک تھام کرنے والے نہیں ہوتے ہیں نا تو لوگوں کی ہمت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. اگر ہمارے علماء نے کتابیں نہ لکھی ہوتی اور آج موجودہ وقت میں سنت کے اہل حدیثیت کے سلفیت کے علماء اگر یہ محاذ نہ اٹھائے ہوں میرے بھائیوں، تو یہ اہل بدعت ہمیں نہ جانے کہاں کہاں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ بدعت کے خلاف ہمیشہ زبان و قلم کا جہاد چلتا رہتا ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین تو کبھی ختم نہیں ہوگا. ہاں یہ کوشش کر کے لوگوں کو گمراہ کر لے جائیں گے. کچھ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، بہک جائیں گے، اور زیادہ تعداد ہوگی بھٹکنے والوں کی، بہکنے والوں کی. اسی لیے 73 میں سے 72 کہاں جائیں گے؟ اسی بدعت اور ہوائے نفس کی راہ پر. 72 میں سے ایک طبقہ تو یہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کا دین ضائع ہو جائے. ہاں لوگوں میں سے کچھ لوگ ضائع ہوں گے اور اس سلسلے میں گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، بہک جائیں گے، لیکن دین ضائع ہو جائے نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کرے گا. یاد رکھنا جو آپ کی ایمان اور عقیدے میں فساد پیدا کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے عقیدے میں، آپ کی توحید میں، آپ کی سنت میں، آپ کو شرک اور کفر کی طرف، آپ کو بدعت اور نفس پرستی کی طرف لے جانے والے ہیں، یہ دشمن آپ کے گھر کو لوٹنے والے اور آپ کی جان پر حملہ کرنے والے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے. میرے بھائیو یہ مسئلہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی میں دین اور عقیدے سے بڑھ کر کے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. کیا کہا اس کے بعد؟ کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو ضائع نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ کے دین کی حفاظت ہوگی. ہاں ہم لوگ اگر اللہ کے دین کا پاس و لحاظ نہیں کریں گے تو ہم ضائع ہو جائیں گے. اللہ کے دین پر ہم نہیں چلیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم ضائع ہو جائیں گے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ ہمارا معاملہ یہ ہوگا، اگر ہم نے تھوڑا بھی سمجھوتا، یہاں پر نکتہ یہی ہے، اگر ہم اپنے دین کو ضائع کر دیں گے تو ضائع ہو جائیں گے. دین کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دین کو ضائع کرنے کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، خود عمل نہیں کرنا، فالو نہیں کرنا، پڑھنا نہیں، پڑھانا نہیں، سیکھنا نہیں وغیرہ. اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ ساز باز رکھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ یارانہ رکھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا، ایسے لوگوں کی گنجائش نکالنا، ایسے لوگوں کے لیے نرم گوشہ رکھنا، یہ بھی دین کو ضائع کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. شیخ صالح فوزان نے سرات کے ساتھ لکھا، کہتے ہیں وَنَحْنُ لَكِنْ نَحْنُ الَّذِينَ نَضِيعُ إِذَا ضَيَّعْنَا دِينَنَا. اپنے دین کو جب ہم ضائع کر دیں گے تو ہم ہی ضائع ہو جائیں گے. آگے کہتے ہیں وَتَمَالَأْنَا مَعَ الْمُبْتَدِعَةِ، اور بدعتیوں کے ساتھ ہم یارانہ کرنا شروع کر دیں گے، گھلنے ملنے لگیں گے، ساتھ دینے لگیں گے، نرمی کا گوشہ اختیار کرنے لگیں گے. اصحاب الاحداثات، بدعتیوں کے ساتھ احداثات، اور ان کے ساتھ تساہل کریں گے، نرمی کا معاملہ کریں گے تو ہم ضائع ہو جائیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فتنہ اتنا بڑھ جائے کہ اس کے نتیجے میں امت کے اندر خونریزی تک ہونے لگے. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ خوارج کے ذریعے سے معصوموں کی جان لی جا رہی ہے، خونریزی ہو رہی ہے، اور لوگ خونریزی دین اور ثواب کے نام پر کر رہے ہیں. جہاد کا نام دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ دین سمجھ کے. بدترین بدعت ہے انسانیت کی، اسلام کی تاریخ کی خارجیت، اور لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کو لوگ دین و ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں. بہرحال یہ ہو گئی بات. اس کے بعد آخر میں کیا ہے؟ شیخ نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم اس کی روک تھام نہیں کریں گے اور اس سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو چھوٹی بدعتیں کیا ہو جائیں گی؟ بڑی ہو جائیں گی، اور دین کی شکل اختیار کر لیں گی، ہم اسے دین کے طور پر فالو کرنا شروع کر دیں گے. اس بارے میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے جو بات لکھی ہے، اس سلسلے میں دو باتیں بہت بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ایک بات یہ ہے، دیکھیں
کہ ابھی جو بات آئی تھی آپ کے سامنے کوفے کی جامع مسجد سے متعلق، ہے نا، وہ 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، ہے نا، جو تسبیحات گننے کی بات تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روک تھام کی، ڈانٹا، انہیں تنبیہ فرمائی۔ اس کے اندر اس حدیث پر شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر اپنی کتاب ہے ان کی، کیا نام ہے، سلسلہ صحیحہ، جانتے ہیں؟ سلسلہ صحیحہ میں وہ روایت نقل کی ہے اور اس روایت پر حکم لگایا کہ وہ روایت صحیح ہے، جو ابن امام دارمی کی سنن دارمی کی روایت ہے۔ اس حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ بات سمجھنے کے لیے بہت سمپل ہے کہ چھوٹی بدعتیں کیسے بڑی بن جاتی ہیں اور کیسے دین بن جاتی ہیں، لوگ اس کو دین سمجھ کر کے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے، کہتے ہیں چھوٹی بدعت بڑی بدعت کی ڈاک ہوتی ہے۔ ڈاک جانتے؟ میل، یہ جو پوسٹنگ ہوتی ہے، پوسٹ کرنا۔ آج کل تو سب ڈیجیٹل ہو گیا میرے بھائیوں، پھر بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ کہتے ہیں البدعۃ الصغیرۃ برید الی البدعۃ الکبیرہ، چھوٹی بدعت بڑی بدعت کی ڈاک، جیسے ہم ڈاک سے کوئی سامان یہاں سے وہاں بھیج دیتے ہیں، ایسی چھوٹی بدعت کہاں لے کے جاتی ہے؟ بڑی بدعت طرف لے کر کے جاتی ہے۔ کہتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں، شیخ البانی کی بات نوٹ کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، کہتے ہیں الا تری ان اصحاب تلک الحلقات، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان مسجد میں بیٹھے ہوئے جو حلقہ بنا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ بولنے والے 100 مرتبہ، اور ان کا ایک ذمہ دار تھا، وہ ان کو کہتا تھا 100 مرتبہ کہو۔ کہتے ہیں کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وہ جو حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ بعد میں خوارج بن گئے؟ بعد میں کیا بن گئے؟ بعد میں وہی لوگ کیا بن گئے؟ خوارج بن گئے، جنہیں خلیفہ راشد علی بن ابی طالب نے قتل کروایا۔ جنہیں کیا کیا؟ قتل کیا۔ نہروان کی جنگ میں باقاعدہ ان کو قتل کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھنے کے لیے چھوٹی بدعت تھی کہ یہ حلقہ بنا کر کے کیوں 100 گنتی کے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے کام کیوں کر رہے ہیں؟ فجر کے بعد یہ کام؟ معاملہ اتنا ہی نہیں تھا، وہ دیکھنے میں چھوٹی بدعت تھی، بعد میں وہ بدعت ان لوگوں کو بڑھتے بڑھتے کہاں لے گئی؟ خوارج کی بدعت تک لے گئی، اور یہ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کرنے کے ساتھ ساتھ کہاں پہنچ گئے؟ خلیفہ وقت اور معصوم مسلمانوں کی جان لینے کو ثواب اور نیکی کا کام سمجھنے لگے۔ تو ایک چھوٹی بدعت بڑی بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نماز اتنی اچھی، روزہ اتنا اچھا، اور تلاوت اتنی اچھی کہ تم شرم کرو گے اپنی نماز، تلاوت اور نماز پر اور روزے کے اوپر، لیکن کام کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو قتل کریں گے، کفار کو چھوڑ دیں گے، ان کا طریقہ۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات جو بیان فرمائی تھی، دیکھو ہم نے عملاً دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو آپ آج کیا ہوتا معلوم ہے؟ جو خلیج وغیرہ کے ممالک کے اندر، خاص طور پر سعودی عرب وغیرہ کے اندر یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ان خوارج کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج اخوانیوں کو دیکھا نا آپ نے، اخوانیوں کو آپ نے دیکھا کہ اخوانیت زدہ مولوی ہے نا، جو عرب کے اندر پائے جاتے ہیں، خلیج میں، خاص طور پر سعودی عرب میں، وہ یہ بڑا شور مچاتے ہیں، اور یہاں والے بھی کیا کرتے ہیں؟ انہی کے ساتھ ساتھ جو اسی فکر کے ہیں یہی بات کہتے ہیں، دیکھو فلاں عالم کو جیل میں ڈال دے گا، فلاں کو جیل میں ڈال دے گا، فلاں امام کو، فلاں خطیب کو، ہے نا، کہتے ہیں اتنے 100 لوگ جو ہے وہ محمد بن سلمان کی جیل میں بند ہیں، اتنے نیک لوگ، اتنے اللہ والے، اتنے بزرگ، ان کے چہرے پر، پیشانیوں پر سجدے کے نشانات۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو پہلے ہی بتلایا تھا کہ بڑے نیک ہوں گے وہ، اللہ کے نبی نے تو بتلایا ہی تھا کہ وہ نیک ہوں گے، اتنی اچھی نماز پڑھیں گے کہ تم شرماؤ گے اپنی نماز کو دیکھ۔ اس سے کہا لازم آتا ہے کہ وہ سجدے کے نشانات ان کی پیشانی پر ہو تو جیل میں ان کو نہیں ڈالا جا سکتا۔ جیل میں ان کو سجدے کرنے کے لیے تھوڑی ڈالا گیا ہے، سجدہ کیوں کرتے تھے وہ؟ جیل میں کیوں ڈالا گیا ہوگا؟ یہی بغاوت کرنے کی وجہ سے، معصوموں کی جان لینے کے لیے، ان کو کافر قرار دینے، ان کو کافر قرار دینے کی وجہ سے، ان کے خلاف تلوار، ان کے خلاف ہتھیار، یہاں آتنک اور دنگا فساد مچانے کی وجہ سے، جس کو کیا نام دے دیا؟ جہاد کا نام دے دیا۔ تو ان کے سجدے اور نماز اور تلاوت اور نوافل کے لیے تھوڑی جیل میں ڈالا گیا ان کو۔ ٹھیک ہے وہ نیک ہیں اپنے آپ میں، نماز روزے اچھے کرتے ہیں، لیکن فکر کیسی ہے؟ فکر نماز اس کی اپنے لیے ہے، تلاوت اس کی اپنے لیے ہے، روزہ اپنا اس کے لیے ہے، تسبیحات اس کے اپنے لیے ہے،
لیکن مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والے موحد کو دار اسلام سے باہر نکال رہا ہے کہ نہیں نکال رہا ہے؟ تکفیر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد جب تکفیر کرتا ہے، مسلمان نہیں مانتا، تو اس کے خلاف جنگ کی آواز لوگوں تک پہنچاتا ہے، اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، ایسا ہو جانا چاہیے، ویسا ہو جانا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ بھائی تو جیل میں ڈالا گیا خروج کی وجہ سے، جیل میں اس کو نوافل کی وجہ سے نہیں ڈالا گیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خوارج کے بارے میں، کیونکہ نماز روزے بہت اچھے ہوں گے لیکن ان کا کام کیا ہوگا؟ دنگی فساد کرنا ہوگا۔ تو اس لیے یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اتنے نیک لوگوں کو جیل میں ڈال دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لوگ نہیں سمجھتے۔ اب آپ سے بدعت کی بنیادی باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اگر ہم کیسے اپنے آپ کو ان بدعت سے بچائیں گے؟ نظر انداز کر دیں گے، معمولی سمجھیں گے۔ دفاع کر رہے ہیں لوگ، دفاع کر رہے ہیں، اتنے نیک لوگ، تصویریں ان کی آتی ہیں نا، ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے، پیشانی پر صدقے کے نشانات ہیں، ماشاءاللہ نیک، دیندار، مشرع، ایسے لوگوں کو جیل میں ڈال دیے۔ وہ فلاں مسجد کے امام، حرم کے امام، فلاں عالم، اتنی کتابوں کے مصنف، اس کو جیل میں ڈال دیے۔ یہ سب ٹھیک ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ جرم دوسرا ہے نا۔ جرم کیا ہے؟ خروج، بغاوت۔ کیا مسلم ولی امر کے خلاف بغاوت کرنے کی گنجائش ہے؟ کہیں گے یہ گناہ کرتا، وہ گناہ کرتا، صغیرہ کرتا، کبیرہ کرتا ہے، وہ 1000 گناہ کے کام کرے، اگر کافر نہیں ہوا ہے کھلم کھلا، تو آپ کے لیے کسی کے لیے بغاوت کرنا جائز، اکسانا بھڑکانا جائز نہیں۔ یہی بات آج کل کے خارجی اخوانی مودودی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو بزدلی کی بات کرتے ہیں، بزدل ہیں، بزدلی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ واسطے ان نوجوانوں کو، مسلمانوں کو مت بھڑکاؤ، مت اکساؤ، انہیں صحیح عقیدہ سیکھنے دو، صحیح سنت سیکھنے دو، انہیں اللہ کے فرائض کا علم حاصل کرنے دو، انہیں اللہ کے دین پر چلنے دو، انہیں اکسا کے بھڑکا کے انہیں خوریزی تک مت لے جاؤ۔ ان کی جان مال یا ان کے ذریعے سے لوگوں کے جان مال آبرو کو جہاد کے نام پر دنگا بچا کر کے نقصان مت پہنچاؤ۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ بھلائی نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے، نصح نہیں ہے، یہ ظلم، زیادتی ہے، بربریت۔ اس لیے اس سے امت کو بچانا بے انتہا ضروری ہے۔ خیر، اخیر میں یہ بات شیخ نے کیا کہی ہے؟ اخیر میں، اور میں بات ختم کر رہا ہوں، بات لمبی ہو گئی۔ کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ آخری دور میں کیا ہوگا؟ آخری دور میں سنتوں کو بدعت بنا لیا جائے گا اور بدعتوں کو سنت بنا لیا جائے گا۔ ایسا ہوگا کب؟ جب سنتوں کو پھیلانے کی ہم فکر کم کر دیں گے اور بدعتوں سے سمجھوتے کرنا شروع کر دیں گے، تو کیا ہوگا؟ نتیجہ بھی وہی آئے گا نا، سنتیں دبتی چلی جائیں گی اور بدعتیں اٹھتی اور پھیلتی چلی جائیں گی، اور نتیجہ دھیرے دھیرے کہاں پہنچے گا؟ سنتیں بدعت بن جائیں گی اور بدعتیں سنت بن جائیں گی۔ یہ ہوگا۔ شیخ صالح فوزان نے یہ بات ایسے نہیں کہہ دی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے جو موقوف ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے مرفوع کے درجے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات کوئی اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا۔ کیا کہا دیکھیے، آخری بات ہے، بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، کہتے ہیں کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، بھلا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب فتنوں میں تم گھر جاؤ گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، کیسا حال ہوگا تمہارا، تم کیسے ہوگے جب فتنہ تمہیں گھیر لے گا، فتنہ میں تم کیا ہو جاؤ گے؟ ملوث ہو جاؤ گے۔ یحرم فیہ الکبیر، بڑا آدمی، عمر رسیدہ آدمی اسی میں بوڑھا ہو جائے گا، یعنی بڑا جو ہوگا، جوان سمجھ لیں آپ، جوان ادھیڑ کیا ہو جائے گا؟ اسی بدعت میں، اسی میں کیا ہوگا؟ فتنے میں کیا ہوگا؟ بوڑھا ہو جائے گا۔ وَيَرْبُ فِيهَا الصَّغِيرُ، اور اسی فتنے میں، کیونکہ فتنہ نے گھیر رکھا ہے، فتنے کا ہے نا ماحول ہے، فتنہ عام ہے، فتنہ پھیلا ہوا ہے، فتنے میں گھرے ہوئے لوگ، اسی فتنے میں جوان بوڑھا ہو رہا ہے، اسی فتنے میں بچہ جوان ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً، اور اسی فتنے کے لوگ سنت بنا لیں گے، اسی فتنے کو کیا بنا لیں گے؟ اسی کو سنت بنا لیں گے۔ فَإِذَا غُيِّرَتْ قَالُوا غُيِّرَتِ السُّنَّةُ، اسی فتنے کے لوگ کیا بنا لیں گے؟
سنت بنا لیں گے، اور جب اس فتنے کے خلاف بات کی جائے گی تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو سنت کو بدلا جا رہا ہے، کیونکہ سنت کس کو بنایا گیا ہے؟ سنت جس کو بنایا گیا وہ سنت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فتنہ ہے۔ تو فتنے کو سنت بنا لیا جائے گا، لیکن جب سنت کے اس فتنے کے خلاف جب آواز اٹھائی جائے گی، منع کیا جائے گا، اس کی روک تھام کی جائے گی، اس کو بدلنا جائے گا کہ نہیں یہ فتنہ نہیں چلے گا، تو کیا کہا جائے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یہ دیکھو سنت کو بدلا جا رہا ہے، سنت کو چھوڑا جا رہا ہے، سنت کو بدلا جا رہا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے یہ نہیں چلے گا، ایسا کرو۔ حالانکہ وہ کیا ہے؟ وہ فتنہ ہے، لیکن اتنا زیادہ چلن چلتا رہا، برس ہا برس، کوئی بولنے والا نہیں، لکھنے والا نہیں، منع کرنے والا نہیں، تو اسی میں بچہ پیدا ہوا تو جوان ہو گیا، اور اسی میں جوان تھا تو ہے نا اسی میں کیا ہو گیا؟ بوڑھا ہو گیا۔ تو اب جب بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، سب اسی بدعت فتنے میں، تو اب اگر کوئی کھڑا ہوگا اس فتنے کے خلاف تو لوگ کیا کہیں گے؟ سنت کو بدلا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہماری آپ کی بات، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ قالو، لوگوں نے پوچھا ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متی ذالک یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن کنیت ہے ابن مسعود کی، ایسا کب ہوگا؟ ایسا کب ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں، ایسا کب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، یہ دیکھو اچھی طرح سے علامت دیکھیں، حالات دیکھیں، کہتے ہیں اذا کثرت قراؤکم، جب تمہارے پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے، وقلت فقہاؤکم، اور تمہارے علماء کم ہو جائیں گے، اسٹڈی کرنے والے بڑھ جائیں گے اور حقیقی علم والے کم ہو جائیں گے۔ دیکھا آپ نے کیا؟ پڑھنے والوں کو الگ کیا اور فقہا کو الگ، قرہ پڑھنے والے اور فقہا علماء جن کو بصیرت ہے، جن کو علم ہے۔ کہتے ہیں جب تمہارے پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور تمہارے علم والے، فقہ والے کم ہو جائیں گے۔ فقہ سے مراد یہ فقہ نہیں ہے نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ فقہ سے مراد، فقہا سے مراد علماء، گہرے علماء کو فقہا کہا جاتا ہے، ٹھوس علم والوں کو فقہا کہا جاتا ہے۔ وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، اور تمہارے ذمہ داروں کی کثرت ہو جائے گی، بہت سارے تمہارے، یہ حاکم، وہ حاکم، یہ حاکم، وہ حاکم، یہ امیر، وہ گورنر، وہ فلاں، لیکن امانت دار بہت کم ہوں گے۔ اس میں امانت داروں کی کیا ہوگی؟ قلت ہوگی۔ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، آخری جملہ دیکھنا، تیسری وجہ کیا ہوگی؟ وجہ کیا ہوگی؟ تیسری وجہ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، آخرت کے عمل سے دنیا تلاش کی جائے گی۔ کام جنت پانے کے لیے، اجر پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے، نہیں، آخرت پانے والے جو کام ہوں گے اس سے کیا حاصل کیا جائے گا؟ آخرت نہیں، اس سے دنیا، یعنی دین کا کام، نیکی کا کام، اجر کا کام کر کے لوگ کیا کمائیں گے؟ دنیا تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ شہرت کیسے حاصل ہو، مال کیسے حاصل ہو، پاپولیٹی کیسے حاصل ہو، ہے نا، عہدے کیسے ملے، منصب کیسے ملے، ہے نا، فلاں 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 فلاں، یہ سب کیسے ہمیں حاصل ہو، اس چکر میں لوگ رہیں گے۔ تو آخرت کے عمل سے دنیا کی تلاش کی جائے گی۔ ایسے حالات جب آئیں گے تو یہ حالت ہو جائے گی کہ سنتوں کو بدعت بنا لیا جائے گا، بدعتوں کو سنت، اور جب ان بدعتوں کے خلاف بات کی جائے گی تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو سنت کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، سنت کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث موقوف ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ، لیکن مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ بات اپنی عقل سے، اپنی لاجک سے نہیں کوئی کہہ سکتا ہے، یہ اپنی رائے اور قیاس سے نکلنے والی بات نہیں ہے، بلکہ بات کیسی ہے؟ بات جو ہے نا مستقبل سے تعلق رکھتی ہے، حالات مستقبل میں کیسے ہوں گے۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے خود سے نہیں کہی ہیں، لازماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات انہیں ملی ہے، اس لیے بات انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر بدعت کی روک تھام نہیں ہوئی تو دھیرے دھیرے انسان کا دین کیا ہو سکتا ہے؟ پورے طور پر دین ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھوٹی بڑی بدعت اس کی تفریق سے بچتے ہوئے ہر بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایجاد کرنے سے، عمل کرنے سے، تساہل کرنے سے، نرم رویہ اختیار کرنے سے، گنجائش نکالنے سے، چلنے دو، رہنے دو، جانے دو، اس طرح کی باتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک جس کو اللہ نے جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق بدعت کی روک تھام کرنے کی کوشش کرے۔
آمین رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.